اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ آج جو صورت ہم سیکھیں گے اس کا نام سورۃ الشمس ہے۔ اس صورت کے اندر آیات کی تعداد 15 ہے، رکوع کی تعداد 1 ہے۔ پہلی آیت کو دیکھیں اور اصول کو ذہن میں رکھیں کہ آیت کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر الف آ جائے تو آخری حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اس اصول کو مد نظر رکھیں اور آیات کو حل کرتے جائیں۔ پہلی آیت کو دیکھیں، والشمس وضحاها۔ اب یہاں پر اس جملے میں، اس آیت میں وضحاها جو جملہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر دیکھیں ایک ہا باریک ہے اور ایک ہا موٹی ہے، تو بعض اوقات یہاں پر دونوں ہا کو موٹا پڑھ دیتے ہیں یا دونوں کو باریک کر دیتے ہیں، یہ دونوں غلطی ہے۔ پہلی ہا کو آپ نے باریک، دوسری ہا کو موٹا پڑھنا ہے، وضحاها، ٹھیک ہے، یہ غلطی تھی۔ اب اس آیت کو ریوائز کریں، والشمس وضحاها، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو آخری حرف موٹا جو ہے ہا، وضحاها، اس کو لمبا کیوں کیا ہے؟ اصول میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آخری حرف کے ساتھ اگر الف آ جائے تو آخری حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے آخری حرف جو ہا ہے اس کو لمبا کیا۔ آیت نمبر 2 کو دیکھیں، والقمر اذا تلاها۔ اب یہاں پر دیکھیں والقمر میں قاف کو بہت اہمیت دینی ہے۔ یہاں پر عموماً باریک کاف پڑھ دیتے ہیں، والقمری نہیں، والقمری موٹے قاف کے ساتھ، والقمر اذا تلاها، ٹھیک ہے۔ تلاہا میں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام کو 2 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ جس لفظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس کو 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دوبارہ سے آیت کو ریوائز کریں، والقمر اذا تلاہا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، والنہار اذا جلاہا۔ اس آیت میں دیکھیں نون کے اوپر آپ کو ڈبلیو کا نشان نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر ہے تو یہ کہیں گے یہاں پر نون مشدد ہے۔ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی نون مشدد ہوگا وہاں پر غنہ ہوگا، اور نون کے بعد جو ہا ہے اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، ٹھیک ہے۔ ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لام کو میں کیوں لمبا کر رہا ہوں، کس وجہ سے اس کو 2 الف کے برابر لمبا کیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اصول کہ لام کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اور آخری حرف کو میں نے کیوں لمبا کیا ہے، ہا کو، کیونکہ آگے آخری حرف کے ساتھ الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آیت کو ریوائز کریں، وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، آگے دیکھیں، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا۔ اب یہاں پر یہ جو جملہ ہے، یہاں پر جو یغشاہ جو جملہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر غین کی جگہ پہ عموماً گاف کی ساؤنڈ پڑتا ہے، یغشاہ، تو یہ آپ نے اس کو اہمیت دینی ہے کہ غین کی ساؤنڈ آئے، یغشاہ۔ آیت کو دوبارہ ریوائز کریں، واللیل اذا یغشاہا۔ آگے دیکھیں، والسماء وما بناہا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر والسماء جو ہے، یہاں پر میم کے بعد الف ہے، پھر اوپر مد ہے، تو یہاں پر میم کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ بڑی مد آ رہی ہے۔ والسماء وما بناہا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، والارض وما طحاہا۔ یہاں پر وما طحاہا جو ہے، یہاں پر طا کی ساؤنڈ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر عموماً تا پڑھ دیتے ہیں جو کہ غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ تحاہا نہیں پڑھنا، طا کو موٹا پڑھنا ہے۔ والارض وما طحاہا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، ونفس وما سواہا۔ یہاں پر تمام حروف جو ہے وہ آسان ہے۔ ونفسیوں میں سین کو اپنے واؤ کے ساتھ ملانا ہے، اس کے میں ہجے بھی کر دیتا ہوں، سین واؤ 2 زیر سیوں، واؤ زبر وا، سیوں وا، ونفسیوں وما سواہا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب اس آیت میں آپ نے فَأَلْهَمَهَا، دیکھیں دونوں ہا موٹے ہیں، یہاں پر ہا میم پھر موٹا ہا، ٹھیک ہے۔ فجورہا، یہاں پر یہ غلطی ہوتی ہے، عموماً جیم کو لمبا کرنا بھول جاتے ہیں، فجورہا، تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ آپ جیم کو لمبا نہیں کر رہے۔ اصول کو آپ توڑ رہے ہیں کہ واؤ ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے
تو پیش والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو یہاں پر جیم کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ٹھیک ہے۔ وَتَقْوَاهَا میں قاف کا خاص خیال رکھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ آگے دیکھیں، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اب یہاں پر دیکھیں قد میں قاف کو موٹا پڑھنا ہے، افلح افلاح نہیں پڑھنا، افلاح من زکاہا، قد افلاح من زکاہا ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ قد افلاح ایک ایک حروف واضح ہو، قد افلاح من زکاہا۔ اب آپ کو ایک ایک حرف سمجھ میں آ گیا کہ کس لفظ کو کس وجہ سے لمبا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اصول میں آپ کو دو بتا دی ہیں میں نے، ان دو اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہاں تک آیات کو اچھے انداز میں سمجھا۔ بقیہ جو آیات ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو